الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ مجھ پر 1000 بار درود پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ کیا خوبصورت برکت ہے، اور اس ایک برکت کے پیچھے اتنی ساری فضیلتیں ہیں کہ ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں کثرت درود کرنے اور اس کی برکتوں سے حصہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، مدنی چینل ہر اسلامک ایونٹ پر جو بھی سال کے دوران ہوتے ہیں اسپیشل ٹرانسمیشنز کا اہتمام کرتا ہے، اور ان ایونٹس میں ہمارے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، بالخصوص خلفائے راشدین، ان کے جب ایام آتے ہیں ان دنوں میں ان کی سیرت سے متعلق پروگرام پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہر عمر کے مسلمان کو ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے جنہیں کامیابی کا معیار قرار دیا گیا، یہ وہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کسوٹی قرار دیا گیا، یہ وہ ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست تربیت حاصل کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، حدیثوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے سنا۔ کہہ سکتے ہیں کہ اس امت میں سب سے زیادہ جو بیسٹ کمپینینز ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، وہ یہی صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں وہ تمام گزشتہ انبیاء کے صحابہ سے افضل ہیں۔ ان کے فضائل، ان کے کمالات، اتنی بڑی پرسنالٹی، اور چونکہ ہمیں فالو کرنا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو، تو who is the best example to follow؟ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی معلوم ہو تو یہ ہمارے لیے سب سے بہترین شے ہے، کیونکہ انہوں نے وہ کیا جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش اور چاہت کے مطابق تھا۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے تعلق سے ہے۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ ویلکم کرتا ہوں، مرحبا۔ انشاءاللہ عز و جل آج سوالات کی شکل میں ہم ان سے علم دین حاصل کریں گے، اور بالخصوص عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سیرت ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر کلام سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اول تا آخر ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کے دل میں صحابہ کرام کے محبت میں یقیناً اضافے کا باعث ہوگا۔ مفتی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جب بھی ہم کسی پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو اس کی خصوصیات پر کلام ہوتا ہے، تو کمالات و خصوصیات جو ہے وہ کس طرح سے ہم اس کو ڈیفائن کرتے ہیں بنیادی طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب بھی کمالات و خصوصیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے کئی اعتبار سے تقسیمات ہوتی ہیں۔ جی، کچھ خصوصیات وہ ہوتی ہیں کہ جو جس فرد کے بارے میں ہم کلام کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی ہیں اور اس کے علاوہ دوسروں میں بھی ہیں، صحیح، اور وہ سب کے درمیان مشترک ہے، لیکن چونکہ وہ خوبی ہے تو لہذا بہرحال وہ صاحب جو ہیں وہ صاحب فضیلت ہیں اس خوبی کی وجہ سے۔ صحیح۔ دوسری وہ خصوصیات ہوتی ہیں یا وہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ جس میں کوئی فرد دیگر افراد سے نمایاں ہوتا ہے، ان پر فائق ہوتا ہے۔ صحیح۔ اور تیسری وہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ جو اسی میں پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو وہ خصوصیت حاصل نہیں ہوتی۔ واہ، جیسے اب اس کو عام اگر مثال میں سمجھنا چاہیں جی، تو جیسے نبی ہونے کے اندر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مشترک ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، تو نفس نبوت میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مشترک ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ نمایاں خصوصیت ہے جیسے وصف رسالت ہے کہ وصف رسالت سے جو موصوف ہستیاں ہیں وہ محض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے بلند تر، سبحان اللہ۔ لیکن اس کے بعد پھر کچھ وہ خصوصیات ہیں کہ جس میں بعض انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تخصیص ہے
جی جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، بے شک تو اب یہ وہ وصف ہے کہ کسی اور رسول نبی کے اندر نہیں پایا جاتا. صحیح آپ سید المرسلین ہیں، یہ وصف بھی آپ کا ہی ہے. بے شک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ ان کی خصوصیت ہے. بے شک موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، یہ ان کی خصوصیت ہے. تو یہ وہ خصوصیات ہو جاتی ہیں، یعنی یہ کمالات ہیں لیکن مخصوص ہیں ان ہستیوں کے ساتھ. صحیح یہی معاملہ جو اس سے نیچے کے افراد ہوتے ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے. جیسے ہم ابھی بات کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جی آپ کی خصوصیات بھی اسی طرح 3 طرح کی ہیں. صحیح کچھ وہ خصوصیات ہیں جس میں آپ دوسروں کے ساتھ شریک ہیں، ٹھیک ہے کہ جیسے آپ میں یہ خصوصیت ہے ایسے ہی دوسروں کے اندر بھی وہی وصف پایا جاتا ہے. صحیح کچھ وہ ہے کہ جس کے اندر آپ دوسروں سے نمایاں ہیں، کہ دوسروں میں خوبی ہے لیکن آپ میں وہ وصف دوسروں سے بڑھ کر پایا جاتا ہے. صحیح تیسری وہ ہے کہ آپ کی وہ خصوصیت ہیں، وہ خوبیاں ہیں کہ جو آپ ہی میں پائی جاتی ہیں، واہ یا جو فضیلت آپ ہی کے لیے بیان کی گئی ہے یا امت نے ثابت رکھی ہے، کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب مثال کے طور پہ اگر آپ سب سے پہلی قسم کو لے لیں جی کہ وہ خصوصیات، وہ خوبیاں کہ جو آپ میں بھی ہیں دیگر میں بھی ہیں. تو جیسے صحابی ہونے کے اندر آپ بھی صحابی ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہ اشتراک بہت زیادہ عام ہے کہ اس میں تو 1,24,000 صحابہ کرام جو ہے وہ نفس صحابیت میں شریک ہو جائیں گے. بے شک لیکن آپ یوں لے لیں کہ عشرہ مبشرہ ہونے میں کہ وہ 10 صحابہ کرام کے جن کو ون گو ایک ہی کلام کے اندر، ایک ہی مرتبہ کے اندر جنت کی بشارت دی گئی. سبحان اللہ. ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے. یوں جو ایک مسلسل کلام کے اندر 10 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی گئی، اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے. سبحان اللہ. بے شک تو اب آپ دیکھیں کہ یہ وہ خوبی ہے کہ جو عام تو ہے، مشترک تو ہے، لیکن جن میں مشترک ہے وہ بھی صرف 10 ہی ہیں 10 ہی ہیں. کہ جن کو یوں بشارت دی گئی. صحیح اچھا، اسی طرح آپ کی دوسری خوبی کہ آپ خلفائے راشدین میں سے خلیفہ راشد ہیں. سبحان اللہ. خلیفہ راشد کون ہے؟ کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ ترین طریقے پر جس نے خلافت کے سلسلے کو چلایا. بے شک تو اب یہ ویسے تو 5 ہیں، صحیح لیکن عام طور پہ خلفائے راشدین اور خلفائے اربع کا لفظ بولا جاتا ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. اور ویسے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ مدت اتنی قلیل ہے کہ ان کو وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی شامل کر دیا جاتا ہے. صحیح تو آپ خلفۂ راشدین میں شامل ہیں. صحیح تو یہ مشترک ہے لیکن 4 یا 5 افراد کے درمیان. صحیح. دوسرے نمبر پہ جو خصوصیات ہیں کہ جس میں آپ دوسروں سے نمایاں ہیں، دوسروں پر فائق ہیں، لیکن یہ نہیں کہ صرف آپ ہی کے اندر وہ وصف پایا جاتا ہے، آپ دوسروں سے نمایاں ہیں. اچھا، یہ جو خوبیاں ہوتی ہیں یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. اچھا 2 طرح کی خوبیاں یوں ہیں کہ کچھ خوبیاں ہوتی ہیں فطری، طبعی اور جبلی، کہ کسی کی نیچر میں، کسی کے مزاج میں، کسی کی طبیعت میں وہ خوبیاں پائی جاتی ہیں. جی ٹھیک ہے، تو یہ ہے طبعی، یہ خالصتاً جسے کہتے ہیں نا گاڈ گفٹڈ، صحیح کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدائشی طور پہ بندے کو وہ خوبیاں عطا کی گئی. ویسے تو جو بھی خوبی ہوگی خدا کی عطا کردہ ہی ہوگی وہ، ظاہری لیکن طور پر اس میں جسے ہم پیدائشی، فطری، جبلی، نیچرلی ہم کہتے ہیں وہ والی خوبیاں. جیسے اس میں آپ لے لیں کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو ان کی طبیعت میں نرمی، بے شک حلم، صداقت، بے شک یہ ان کی فطری خوبیاں ہیں. اچھا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیں تو ان کی طبیعت کے اندر غیرت، شدت اور عدالت سبحان یہ ان کی فطری خوبیوں میں سے. بے شک. اچھا، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیں تو ان کی طبیعت کے اندر سادگی اور شجاعت شجاعت یہ ان کی فطری خوبیاں. یہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے محنت کر کے حاصل کی، یہ طبعاً ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کے اندر رکھی. ماشاء اللہ. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خوبیاں جبلی ہیں، فطری ہیں، وہ کیا ہے؟ ان میں ایک بڑا نمایاں وصف وہ ہے حیا، بے شک کہ آپ کا حیا میں بڑا بلند نام ہے، بڑا بلند مقام ہے. ایسا ہی
دوسرا آپ کا وصف ہے سخا. ایک حیا ہے، دوسرا سخا ہے. سخاوت، فیاضی، مال خرچ کرنے کے اندر کوئی انقباض نہ ہونا، کوئی تکدر نہ ہونا، طبیعت کا رکاوٹ پیدا نہ کرنا، بلکہ سخاوت کر کے خوش ہونا، کسی کو دے کر خوش ہونا، کسی کی مدد کر کے طبیعت کو فرحت ملنا، یہ سخاوت ہے. تو آپ کی طبیعت کے اندر، آپ کی جبلت کے اندر سخاوت. سبحان اللہ. اسی طرح غنا. تو حیا، سخا اور غنا. غنا کیا ہے؟ غنا ہے، ایک تو غنا کہتے ہیں مالدار ہونے کو. صحیح. آپ اس اعتبار سے بھی مالدار تھے، لیکن ایک غنا کا مرتبہ جو اس سے بڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غنائے قلب، دل کا غنی ہونا. جیسے آپ نے دیکھا نا کہ کئی لوگوں کے پاس مال بہت ہوتا ہے لیکن وہ دل کے غنی نہیں ہوتے، اور کئیوں کے پاس مال نہیں ہوتا لیکن دل کے غنی ہوتے. سبحان اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے کہ جو مال کے اعتبار سے بھی غنی تھے، دل کے اعتبار سے بھی غنی تھے. کیا بات ہے. سبحان. تو آپ کے اندر جو غنا کا وصف ہے وہ بہت زیادہ نمایاں طور پہ پایا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اسی طرح چوتھا وصف آپ کا ہے حلم، بردباری، تحمل، برداشت. اور یہ بھی آپ کا ایک جبلی وصف تھا کہ آپ کی طبیعت کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ تھی. تو یہ طبعی، فطری اور جبلی خوبیاں ہیں. حیا ہے، سخا ہے، غنا ہے اور حلم ہے. پھر اس کے ساتھ آ جاتی ہے اکتسابی. اکتسابی کیا ہے؟ اکتسابی یہ ہے کہ بندہ کوشش کر کے اپنے قصد و ارادے کے ساتھ وہ کمال، وہ خوبی وہ حاصل کرتا ہے. صحیح. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو زندگی کے بہت سے کارنامے ہیں جی، ان کے اندر آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہاں پر آپ نے اپنے قصد و ارادے سے وہ کام اور وہ کمال جو ہے وہ آپ نے سر انجام دیا. ماشاءاللہ. مفتی صاحب، میں چاہوں گا کہ بالخصوص وہ چیزیں کہ جس کا بہت حد تک تعلق جو ہے کسب کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اور آپ کی جو خصوصیات کے اندر جو دیگر لوگوں میں بالکل نہ ہوئیں یا بہت کم کہیں ہوئیں، تو اگر ان کا کچھ تذکرہ ہو جائے. دیکھیے، ایک تو جو آپ نے خود ایک عمل کیا اور وہ آپ کی فضیلت میں شمار ہوا، اس میں آپ کا 2 ہجرتیں کرنا. اچھا. آپ کا لقب ہے صاحب الہجرتین. صاحب الہجرتین. صاحب الہجرتین، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے بعض نے صرف ایک ہجرت کی حبشہ کی طرف، صحیح، بعض نے صرف ایک ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف، اور بعض نے 2 ہجرتیں کی، صحیح، حبشہ کی طرف اور مدینہ منورہ کی طرف. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے دونوں ہجرتیں کی. ایک بات. سبحان اللہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اس کے ساتھ یہ خوبی تھی کہ آپ نے بما اپنی زوجہ کے دونوں ہجرتیں کی. اچھا، واحد تھے. یعنی کہ آپ نے فیملی سمیت آپ نے ہجرت کی. اچھا، اب اس کے ساتھ کیا تھا کہ جو زوجہ سمیت ہجرت کی وہ زوجہ بھی کون ہے؟ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی اللہ، سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو گویا 2 ہجرتیں ہیں اور دونوں ہجرتیں زوجہ کے ساتھ ہیں، اور وہ زوجہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی. سبحان اللہ. تو یوں سب چیزوں کو ملا کر دیکھیں تو صاحب الہجرتین کا جو لقب جس مرتبہ و مقام کے اعتبار سے آپ پر صادق ہے وہ کسی اور پہ نہیں آتا. سبحان اللہ. ورنہ تو اور بھی صحابہ کرام ہوں گے کہ جنہوں نے 2 طرف ہجرت کی ہے. صحیح. لیکن جنہوں نے اس انداز میں ہجرت کی کہ زوجہ کے ساتھ کی اور زوجہ بھی نبی کی شہزادی ہے، تو وہ آپ ہی کی ہستی. کیا بات. دوسرا آپ کا جو بہت بڑا وصف ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید میں جس غزوے کو بہت زیادہ نمایاں کر کے بیان کیا گیا، جس پر کثیر آیات نازل ہوئیں، جسے اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں بیان کیا، جس غزوے کے پہلے، دوران اور بعد کے واقعات کو بھی کئی انداز میں بیان کیا، آپ کا اس غزوے میں سب سے نمایاں رول تھا. سبحان اللہ. وہ تھا غزوہ تبوک. غزوہ تبوک جو ہے یہ اسلام کی تاریخ کا سب سے مشکل غزوہ تھا. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کا سب سے
مشکل غزوہ تھا کہ جس میں لشکر کی تعداد بہت زیادہ اور موسم شدید ترین گرم اور غزوہ بہت دور جا کے تھا، ٹریول بہت. تو اس کے لیے جو سامان سفر تھا، اس سامان سفر میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کردار ادا کیا واہ. کہ سب سے زیادہ مال سبحان اللہ. جو راہ خدا میں دیا گیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیا گیا. اس کے واقعات ہمارے بہت سارے پروگراموں کے اندر بیان ہوئے ہی ہوں گے کہ آپ نے 1000 دینار دیا، 100 اونٹ بما ساز و سامان، پھر 200 اونٹ بما ساز و سامان، پھر 300 اونٹ بما ساز و سامان. لیکن آپ کے اس دینے پر جو آپ کو وصف ملا وہ ایسا ہے کہ آپ کا وہ لقب بن گیا مجہزو جیش العسرتی فی رضا الرحمن، واہ. کہ رحمان کی خوشنودی میں وہ جو تنگی کا لشکر تھا اس کا سامان مہیا کرنے والے. کیا بات ہے. تو یہ آپ کا لقب اس اعتبار سے بنا. خطبے میں بھی یہ پڑھا جاتا ہے. یہ خطبے کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے. اچھا، پھر آپ کے اکتسابی اس خوبیوں میں سے کہ جو آپ نے خود کیا وہ یہ ہے کہ 2 مواقع ایسے آئے کہ جس میں آپ کو تنہا جنت کی بشارت دی گئی اور معافی کی بشارت دی گئی. اللہ. ان میں سے ایک یہی غزوہ تبوک ہے. اچھا ماشاء کہ جب آپ نے اتنا مال راہ خدا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کر لے اس پر کوئی حرج نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے معافی والوں میں داخل کر دیا، یعنی کہ یہ بخشے بخشائے ہیں. کیا شان. اچھا، اسی طرح 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو جنت کی نعمتوں کے بدلے میں یہ شے اللہ کی راہ میں دے، اور دونوں مرتبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے کہ جنہوں نے وہ چیز پیش کی. ایک مدینہ منورہ کے اندر کنواں تھا بیر روما، اس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلمانوں کو تنگی تھی پانی کی، تو فرمایا کہ کون ہے جو جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کر دیا. اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مسجد نبوی شریف کی جگہ تنگ ہو گئی تو فرمایا کہ کون ہے کہ جو فلاں جگہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے اللہ کی راہ میں دے دے. وہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی جو اصل مسجد نبوی شریف کی جو پہلی زمین ایکسٹینشن، جو اس کی پہلی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ آپ ہی کے وہ یعنی کہ مال خرچ ہوا. کیا بات ہے. تو یہ جو خود اپنے قصد و ارادے سے، اپنے اکتساب اور عمل سے جنہوں نے یوں جنت حاصل کی ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے مفتی صاحب. اور سچی بات تو یہ ہے کہ جس بھی فضیلت کا ہم ذکر کریں تو اس میں یہ 4 خلفائے اربعہ تو ہر جگہ ہی نظر آتے ہیں. ان کی شان ہی نمایاں ہے. اللہ پاک ان پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب، یہ تو بڑی ہی برکت والی اور بڑی خوبصورت جو ہے وہ آپ نے فضائل اور خصوصیات بیان فرمائیں، لیکن کچھ ایسی خصوصیات کا بھی ذکر ہو جائے کہ جو صرف سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی ذات کے اندر ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اس وصف کا حامل نہ ہو سکا. ایک تو آپ کا جو بہت نمایاں وصف اس حوالے سے ہے جو مخصوص ہے آپ کے ساتھ اور جو آپ کے لقب کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے وہ ہے آپ کا جامع القرآن ہونا. سبحان اللہ. کہ آپ نے پوری امت کے لیے قرآن مجید کا وہ فائنل نسخہ دنیا بھر کے اندر پہنچایا کہ جس پر آج تک امت قائم ہے. واہ کیا بات. یعنی قرآن پاک کا معاملہ تو یہ ہے نا کہ قرآن پاک ویسے تو لوح محفوظ کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کیا ہوا، پھر خدا نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن امت تک اور آج جو ہم تک قرآن مجید ایک بک شیپ میں موجود ہے اور ایک ہی انداز کے اندر ہے جی، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کارنامہ ہے. واہ. پہلے جمع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ انہوں نے ایک اس کو بک شیپ میں لے کے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی جو پڑھنے کے انداز تھے وہ مختلف تھے جس کی وجہ سے لوگوں میں اختلاف ہو رہا تھا. تو پڑھنے کے ایک انداز پر جو سب کو جمع کیا وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس لیے اب لکھا بھی ایک انداز میں جاتا ہے، پڑھا بھی ایک انداز میں جاتا ہے جی. تو یہ جو جمع قرآن کا وصف ہے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے. دوسری وہ خصوصیت ہے کہ جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک
کہ جملہ افراد میں صرف آپ کے ساتھ خاص ہے، اللہ اکبر، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی زوجیت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں۔ سبحان اللہ، پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا جب ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ خود ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی عثمان سے کر دوں۔ اللہ، اسی طرح دوسری حدیث مبارک ہے فرمایا کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح اللہ کی وحی کے ذریعے ہی عثمان کے ساتھ کیا۔ سبحان اللہ، پھر جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ جو ایک نبی کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے ایک ہستی کے نکاح میں تشریف لائیں، اور اس پر انہیں جو ذوالنورین کا لقب ملا، 2 نور والے، کہ 2 نور جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا فرمائے۔ تو یہ وہ آپ کی خوبی، آپ کی خصوصیت ہے کہ جو دنیا کے اندر کسی دوسرے کو نہ حاصل ہوئی اور نہ کبھی اب حاصل ہو سکتی ہے۔ اچھا، تیسرا ایک اور وصف ہے، وہ بہت سارے محدثین نے بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ جب بیعت رضوان ہوئی، جی، بیعت رضوان کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر تھے، جی، اور اہل مکہ سے گفتگو کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا ہوا تھا۔ وہاں سے خبر آئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے عہد لیا، وہاں پر بیعت لی کہ ہم جو ہے وہ کفار سے مقابلہ کریں گے۔ صحیح۔ اب وہاں پر جب تمام صحابہ کرام نے بیعت کی تو طریقہ کیا تھا کہ صحابہ کرام اپنے ہاتھ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں رکھتے تھے اور بیعت کرتے تھے، جسے قرآن پاک نے کئی آیات کے اندر بیان فرمایا اور ان صحابہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، بے شک اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے جو درخت کے نیچے اے حبیب تمہارے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ واہ، کیا بات۔ اور صحابہ کرام جو بیعت کر رہے تھے اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، سبحان اللہ، کہ ان کے ہاتھوں میں، صحابہ کرام کے ہاتھوں میں ہاتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، لیکن رب نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں میں۔ کیا بات۔ اچھا، اب یہ تو ہے کہ صحابہ کرام نے بیعت کی، جی، ہر ایک نے اپنا ہاتھ دیا اور بیعت کی۔ جب صحابہ کرام بیعت کر چکے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا ہے اور یہ ہاتھ عثمان کا ہے، اپنے ہی دونوں ہاتھوں کو، اپنے ہی دونوں ہاتھوں کو، ایک ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیا اور ایک ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا، اور دونوں کو ملا کر فرمایا کہ یہ عثمان کی بیعت ہو گئی۔ اللہ اللہ، اس پر محدثین فرماتے ہیں، شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ اور دیگر بزرگ، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ فضیلت کہ انہوں نے اپنے ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں دیے، یہ فضیلت، لیکن جو فضیلت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی وہ کسی کو حاصل نہ ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اب یہ کہ کسی کے ہاتھ کو یوں اپنا ہاتھ قرار دینا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرار دیا، تو یہ وہ خوبی اور یہ وہ کمال اور خصوصیت ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے۔ یہ فضائل اور خصوصیات سن کر روح تازہ ہو جاتی ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، اور ہر مسلمان کے دل میں ہر صحابی کی عظمت اور محبت تو ہوتی ہی ہے، لیکن جب اس طرح فضائل سنتے ہیں تو واقعی دل کرتا ہے کہ ان کے قدموں پر قربان ہویا جائے۔ کیا کمال شخصیات تھی اور کیسا ان کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نصیب تھا، اور دیکھیے یہ کس طرح اپنی جانیں، مال، ہر چیز، وقت، آل اولاد قربان کرتے تھے۔ جب یہ اپنا کام یوں کرتے تھے تو پھر آقا کی طرف سے ان پر کرم نوازیاں بھی کس طرح کی ہوا کرتی تھی، اور یہ سن کر یقیناً ہمارے دلوں میں مزید ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ مفتی صاحب، 2 صحابہ کرام کے گروہ کی تقسیم ایک اعتبار سے کی جاتی ہے، ویسے تو ہر اہل بیت کا فرد بھی صحابی ہے،
اور بعض وہ ہیں کہ جو صحابی تو ہیں لیکن اہل بیت میں نہیں ہیں. دونوں کے الگ الگ ہم فضائل بھی سنتے ہیں، کچھ خصوصیات بھی سنتے ہیں، کچھ مشترک فضائل ہیں، کچھ میں اہل بیت جو ہے وہ نمایاں اور الگ نظر آتے ہیں. تو صحابہ کرام میں، جن میں صحابہ بھی صحابیات بھی دونوں طرح کے ہو گئے، اور اہل بیت، ان کا جو آپس کا تعلق تھا اور آپس کی جو محبت تھی، اس کو اگر تھوڑا ڈیفائن کیا جائے تاکہ ناظرین کو بھی معلوم ہو کہ ایک دوسرے کا احترام اور کسی کی فضیلت کو ایکسیپٹ کرنا، اس کی بہترین صورت جو ہے صحابہ کے درمیان کس طرح سے پائی جاتی تھی. دیکھیں، اس میں ایک بنیاد کی طرف اگر ہم غور کریں تو بڑی واضح سی چیز ہمارے سامنے آتی ہے جی کہ صحابہ کرام ہیں، یہ اہل بیت ہیں، ان سب کی جو تربیت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی. بے شک. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت وہ تھی کہ جس پہ رب نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، واہ، کہ اے لوگو تم اللہ کی نعمت، اللہ کے احسان کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. صحیح. اچھا، یہ بھائی بھائی کن کے بارے میں فرمایا؟ کہ جو پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، جانی دشمن، یہ ان کے بارے میں فرمایا کہ جو دشمن تھے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، جب دشمن جو تھے وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حسن تربیت، حسن تعلیم اور حسن صحبت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے. ایک بات. دوسری بات، اہل مکہ اہل مدینہ کا آپس میں کوئی خاص تعلق نہیں تھا. صحیح. لیکن جب مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام مدینہ منورہ آئے تو یہ اجنبی لوگ ان اجنبیوں کے لیے آپس میں جس رشتے میں پروئے گئے اس رشتے کو عقد مواخات کہا جاتا ہے. بے شک. کہ یہ آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، ایک انصاری اور ایک مہاجر آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. سبحان ٹھیک اللہ. ہے. تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دشمنوں کو دوست بنا دیا، جب اجنبیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تو یہ جو صحابہ اور اہل بیت ہیں ان کی اکثریت خود وہ ہے کہ جو پہلے ہی ایک دوسرے کے قریب تھے. بے شک. ایسا ہی. جو پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں جڑے ہوئے تھے، تو ان کی جو محبت میں اضافہ ہوا ہوگا وہ کیسا ہوا ہوگا. بے مثال. صحابہ اور اہل بیت کی اور جملہ ہستیوں کی جو آپس میں تعلق ہے اسے قرآن نے کیا بیان فرمایا ہے؟ قرآن نے بیان فرمایا ہے رحماء بینہم. سبحان اللہ. جو لوگ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کیا ہے؟ رحماء بینہم، وہ آپس میں رحیم ہیں، بے شک. آپس میں رحم دل ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کی روشنی میں جو صحابہ اور صحابہ اہل بیت کا رشتہ نظر آتا ہے اس میں پہلے اخوت ملے گی کہ قرآن نے فرمایا. صحیح. اس میں رحم اور رحمت ملے گی کہ قرآن نے فرمایا. بے شک. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آ جاتی ہے واقعاتی دنیا. ٹھیک ہے. پہلے تو اصولی طور پہ کیا بات ہے، جو بہت خوبصورت. عالم الغیب والشہادہ سبحان اللہ. رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، وہ اخوت ہے، وہ مودت ہے، وہ رحمت ہے، وہ رحم ہے، اور وہ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد جب واقعاتی صورتوں کی طرف آتے ہیں تو صحابہ کرام کا معاملہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق، ان کا رشتہ ایسا تھا کہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف اتنا فرما دیتے نا کہ مجھے ہوا اچھی لگتی ہے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں ہوا سے پیار ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان. کیونکہ ان کی محبتیں تابع تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے. بے شک. اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر لوکی شریف کو پسند کیا تو صحابہ کرام کو لوکی سے بھی پیار ہو گیا. واہ. بے شک. اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شے سے محبت کا اظہار فرمایا، صحابہ کرام اس شے سے محبت کرتے تھے. ایسا ہی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن اطہر کو چھونے والے پانی سے صحابہ کو پیار تھا. اللہ اللہ. تو جن کی محبت کا لیول یہ ہو، اب غور کریں کہ ان کی محبت کا لیول ان ہستیوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بدن کے ٹکڑے تھے. اللہ اللہ. کیا جو آپ کے جزو مبارک ہیں، سبحان اللہ. جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ جو ہے وہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے. اللہ. اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ اے فاطمہ، اللہ کی قسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری، رشتہ داری مجھے اپنی رشتہ داری سے زیادہ پیاری ہے۔ اللہ، یہ آپ کے الفاظ سے۔ بے شک۔ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب الخراج، اس میں جو مالی معاملات ہیں ان کی تقسیم کا بیان ہے۔ میں نے جب وہ کتاب پڑھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارک اور آپ کی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں سے محبت، وہ ایسی یونیک انداز میں سامنے آتی اچھا کہ آپ کے پاس جو مال غنیمت آتا اس میں جو زیادہ حصہ دیا جاتا وہ یا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادوں یعنی نواسوں امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیا جاتا صحیح، اور یا ازواج مطہرات کو دیا جاتا، سبحان اللہ، اور یا جو معاونین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اصحاب بدر ان کو دیا جاتا، اچھا، یعنی صحابہ بقیہ کو اس کے بھی بعد میں دیا جاتا۔ اللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اسی طرح آپ اس کا اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر کے بیٹے جی، آپ ملنے کے لیے آئے اور دروازے پہ کھڑے تھے، اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کسی سے بات چیت کر رہے تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، مجھے کہاں ملاقات کا موقع ملے گا، واپس چلے گئے۔ صحیح، چند دنوں کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ شہزادے کئی دنوں سے ملاقات نہیں، نظر نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں حاضر ہوا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ کے اپنے بیٹے دروازے پہ کھڑے ہیں تو میں چلا گیا۔ مروتاً، فرمایا کہ تم میرے بیٹے جیسے نہیں، اللہ، تم اگر آتے تو تمہیں میں ضرور اندر بلا۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے، تو صحابہ کرام اپنے بیٹوں سے بڑھ کر جو پیار تھا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹوں سے کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سرکار فرماتے ہیں یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، بے شک، تو ان بیٹوں سے پیار اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کرتے تھے۔ اہل بیت کے اندر تو ازواج مطہرات بھی ہیں۔ جی، اچھا، آپ ایک اور پہلو سے اگر دیکھیں، اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، جی، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ خود غور کر لیں کہ باپ کو اپنی بیٹی سے جو پیار ہوگا بے شک، اور اس پیار کے اندر جو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ جو پیار ہے وہ اس میں اس کے ساتھ جدا گانا ہوگا، تو شیخین کریمین کا جو اہل بیت سے پیار ہے وہ تو یہ سے پتہ چل جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں گے تو انہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ذوالنورین کے مرتبے پہ فائز فرمایا کہ اپنی 2 شہزادیاں عطا فرمائیں، بے شک، تو ان کا اہل بیت سے پیار جو ہے وہ کیسا سبحان ہوگا۔ اللہ، تو یہ صحابہ کرام کی جو پوری زندگی ہے وہ سب ایسی تھی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جی، آپ یقین کریں کہ اگر اقوال جمع کیے جائے نا تو اکثر و بیشتر اقوال مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملتے ہیں۔ اللہ، کیا ایک بات، آدھ نہیں، یعنی کثیر تعداد میں، حتیٰ کہ جمع قرآن جو ہے، جمع قرآن یہ جو قرآن پاک جمع کیا گیا ہاں جی، تو اس کی بنیاد تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ صحیح، جب قرآن مجید جمع کر دیا گیا تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے اعتبار سے سب سے عظیم ہستی قرآن پاک کے معاملے میں ابوبکر صدیق کی، سبحان اللہ، سبحان یعنی اللہ، قرآن کے حوالے سے جسے سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اجر ملے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ کیا بات ہے، اسی طرح اور کتنے اقوال ہیں، تو یوں الحمدللہ ان کی جو ماشاء اللہ، بہت خوب مفتی صاحب، اور ناظرین کو یہ عرض کروں گا کہ سیرت کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر ان پہلوؤں پر بھی غور کریں، اور آج اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے ہیں یا رکھ سکتے ہیں، مسلمان بھی تو جانا ہے، آج بھی ہر قوم کے اندر مسلمان ملیں گے، ہر زبان کے اندر مسلمان ملیں گے، ہر علاقے میں مسلمان ملیں گے، ہمارا جو آپس کا انٹریکشن ہے یہ سب سے خوبصورت اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے، اس کی اگزامپل بھی ہمیں صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے تعلقات ہی میں نظر آئے گی اور مل سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، سوالات تو کافی ہیں اور وقت کے دامن میں گنجائش مجھے کم نظر آ رہی ہے، میں چاہوں گا کہ کچھ خلافت پر بھی بات ہو جائے، کیونکہ جب خلفائے راشدین کی بات ہوتی ہے تو ناظرین بھی سننا چاہیں گے کہ ان کا جو دور خلافت تھا وہ کیسا تھا، اور ایک پہلو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابتدائی دور ان کا اتنا شاندار تھا
کہ کئی چیزوں کے اندر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جن چیزوں کی بنیاد رکھی، جس لیول پر لے گئے کہ ان کو اس سے بھی مزید اعلیٰ مرتبے پر لے کر پہنچے، اور بڑے خوبصورت انداز پر انہوں نے ایڈمنسٹریشن فرمائی۔ آخر میں کچھ الگ ماحول ہوا، تو تھوڑا اگر مختصر تذکرہ اس کا بھی ہو جائے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے، اس میں جو فتوحات کا سلسلہ تھا جی، وہ تو الحمدللہ وہ ویسے کا ویسا جاری رہا، بلکہ اس میں کئی اعتبار سے اضافہ ہوا۔ جیسے جو مہمات جی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری فرمائی ہوئی تھی، آپ نے ان کو جاری رکھا، صحیح، جو مکمل نہیں ہوئی تھی ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا، بے شک، جہاں کہیں بغاوت ہوئی اس بغاوت کا خاتمہ فرمایا، صحیح، اور جن جن علاقوں کی طرف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ نہ فرما سکے یا اس آپ کو وقت نہ مل سکا، جی، ان علاقوں کی طرف بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر روانہ فرمائے۔ جیسے آپ اس کی مثال لے لیں کہ یہ جو ہمارا جو سندھ کا علاقہ ہے، جس میں حقیقت میں پورا پاکستان ہی شامل ہو جاتا ہے، جی، سندھ ہے، مکران ہے، کابل ہے، تبرستان ہے، اسی طرح پھر آذربائیجان ہے، پھر ادھر ایشیائی کوچک کی طرف جو آرمینیا ہے، یہ سارے کے سارے علاقے وہ ہیں جہاں کی فتوحات کی ابتدا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، بعد میں جا کے یہ پورے فتح ہوئے۔ صحیح، تو ایک طرف تو یہ والا جو ایسٹ کا جو مشرق کا خطہ تھا یہ اس طرف ہوئے، دوسری طرف جو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلے بحری بیڑا اور جو سمندری جو ہے وہ فتوحات کا سلسلہ ہوا، اس کی بنیاد بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بیڑا تیار کیا تھا، اور اس کی جو پرمیشن تھی وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، سبحان اللہ، اور پھر اسی کے ذریعے بحیرہ روم کی طرف جو لشکر گئے، اور جنہوں نے سب سے پہلے جا کے قبرص، سائپرس جو یورپ کا جو ہے وہ بنتا ہے، جی، وہاں پر جو ہے نا وہ فتوحات حاصل کی، تو گویا جو یورپ کی سائیڈ پہ فتوحات کا سلسلہ ہے وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس طرف جو ایسٹ کی طرف کا جو ایریا ہے جو ہمارا خطہ ہے، اس طرف بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جو ہے وہ آپ نے لشکر روانہ فرمائے۔ سبحان تو لہذا یہ وہ ہے جو آپ نے ایکسٹینشن کی۔ اب رہا یہ بات کہ آپ کے جو دور خلافت کے آخری سال تھے، جی، اس کے اندر جو ہے وہ بغاوت ہوئی، فتنے ہوئے، اور بڑے جو ہے وہ تکلیف دہ حالات سامنے آئے، جس کے نتیجے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ جی، اس کے کثیر اسباب ہیں جن میں کچھ ویلڈ ہیں، کچھ ان ویلڈ ہیں، لیکن جو سب سے بنیادی اس کے اندر سبب ہے وہ کیا تھا؟ وہ تھا اسلام، اسلامی فتوحات، اسلام کی ترقی اور اسلام کے عروج کے خلاف ایک سازش۔ اچھا، ایک سازش تھی جس کا بانی تھا عبداللہ بن سبا۔ اچھا، عبداللہ بن سبا جو ہے یہ ایک یہودی تھا، اور اس نے ایک سازش کی بنیاد رکھی کوفہ میں، بصرہ میں، شام کے ایریاز میں۔ اس نے اپنے گروپ تیار کیے۔ وہ زمانہ چونکہ کمیونیکیشن کے اعتبار سے آج جیسا نہیں تھا کہ بھائی کسی بھی جگہ کوئی کام ہو رہا ہے تو فوری طور پہ ارجنٹ اطلاع مل جائے، ایسا نہیں تھا۔ تو لہذا اس نے اپنے افراد تیار کیے۔ اسلام کے دشمنوں کی کمی نہیں تھی، آخر اسلام نے جن خطوں کو فتح کیا، جی، اس خطے کا ایک ایک فرد بشر تو مسلمان نہیں ہو گیا تھا، ایسے، اور بالفرض ظاہری طور پہ جنہوں نے کلمہ پڑھ بھی لیا تھا تو وہ سارے کے سارے دل و جان سے تھوڑی مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے، تو ہر ایک کے پیچھے ایک کہانی، ایک کینہ، ایک بغض کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن سبا نے اس کو استعمال کیا، ایک پورا سازشی ماحول جو ہے وہ تیار کیا، اور اس کے نتیجے میں وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے اور آتش فتنہ بھڑکانے کی وجہ سے بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اگرچہ آپ کی شہادت کو روکنے کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام حسن، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ موجود تھے جنہوں نے حفاظت کے لیے کوشش کی، جنہوں نے جو فتنے والے لوگ تھے ان سے مذاکرات کیے، اور ان کے کہنے پر وہ چلے بھی گئے لیکن پھر دوبارہ لوٹ کے آئے اور حملہ کیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو یہ ایک پورا جو ہے ایک دردناک ماحول ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر اصل الاصول بات کی جائے تو وہ اسلام دشمنی، صحیح، مسلمان دشمنی، اسلام کے عروج اور ترقی سے دشمنی،
اور غیروں کی اور کافروں کی سازش تھی جس کے نتیجے میں یہ سارے واقعات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا۔ ظاہر ہے کہ مختصر وقت میں کچھ ہی باتیں، کچھ ہی ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کر پاتے ہیں، لیکن ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پیغام یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ تھوڑا وقت نکال کر آپ کی سیرت پر موجود کتابوں کو پڑھ لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو ایک نہیں، ایک سے زائد کتابیں المدینۃ العلمیہ سے جو پرنٹ ہو کر شائع ہو کر مکتبے پر آئیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گی۔ امیر اہل سنت کے رسائل بھی ہیں، مختصر بھی ہیں، وہ پڑھنا آسان ہے۔ اس مہینے کی مناسبت سے یہ کتابیں حاصل کیجئے، اور پوری سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو کسی بھی پرسنالٹی کے تمام پہلوؤں کو کچھ نہ کچھ ہم سمجھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ و اہل بیت سے حقیقی طور پر محبت کرنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں فاتحہ خوانی کریں، کچھ اچھا کھانا بنا لیں، تقسیم کر دیں ہمسایوں میں، غریبوں میں، اور بچوں کے سامنے جب آپ ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ پوچھیں گے کیا ہو رہا ہے، تو جی یہ ایصال ثواب اور فاتحہ خوانی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے ہم کر رہے ہیں، انہیں ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں، تو اس سے گھر میں بھی اچھا ماحول بنتا ہے۔ جب ہم ثواب کا تحفہ پیش کریں گے وہ اپنی شان کے مطابق ہم پر ضرور نظر کرم فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔